اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے قرآن ایز اے بک آف لا۔ درمیان میں تعطل بھی آ جاتا ہے، کچھ میں اس تاثر میں بھی تھا کہ سننے والا ماحول نہیں ہے، مگر گزشتہ روز مجھے ایک جج صاحب نے بلایا اور پوچھا کہ آپ کا وی لاگ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا سر کس کے لیے کریں؟ انہوں نے کہا دیکھیں، اگر ہم نے سوچنا چھوڑ دیا تو پھر ملک قائم نہیں رہے گا۔ یہ بات مجھے کلک کی، رات بھر میں سوچتا رہا۔ میرے ذہن میں قرآن پاک کا ایک واقعہ آ گیا، اسے واقعہ سبت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، مگر کچھ شرارتی لوگ تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہفتے کے دن کھڈے سے مچھلی پکڑ لیا کریں گے اور دریا کے ساتھ ہی کھڈا بنا لیتے ہیں، تو جو مچھلی کھڈے میں آ جایا کرے گی اس کا شکار کر لیا کریں گے۔ مگر کچھ راست باز لوگ بھی تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دن شکار کی بھی ممانعت ہے، صرف جگہ کی نہیں ہے، مگر وہ نہ مانے تو جب رب کا عذاب آیا پھر وہ طبقہ محفوظ رہا جو منع کرتا تھا، جو خاموش رہا اور جو پکڑتا تھا، دونوں طبقات عذاب کی نظر ہوئے۔ پھر کچھ نغمے کے اشعار میرے ذہن میں آ گئے جو اے پی ایس اسکول کے بعد وائرل ہوا کہ جو سچ ہو بھلا رکتا ہے کوئی، اور ایک اور مصرع بھی یاد آ گیا، درس مرشدی ہے یہ حق پہ زندگی لٹا۔ بہرحال بہت ساری باتیں ذہن میں آ گئیں، پھر میں نے سوچا کہ صبح مجھے وی لاگ کرنا چاہیے۔ تو آج انصاف کی اہمیت پر قرآن پاک کی 2 آیات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی آیت 135 ہے، اس کی جو لینگویج ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یعنی اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور خدا کے لیے شہادت دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کوئی امیر ہے یا غریب، خدا ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا تم خواہش کی پیروی کرتے ہوئے انصاف سے روگردانی نہ کرنا۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے۔ ناظرین کرام، اس کے پیرالل اگر ہم آئین کی پروویژن دیکھیں، آرٹیکل 4 جو کہتی ہے ٹو انجوائے دی پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا از انalienable رائٹ آف ایوری سٹیزن، تو یہ پروویژن قرآن کی اس آیت کے کسی بھی طرح سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور قرآن پاک کی آیت کمپریہنسو ہے۔ اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ اپنے خلاف، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف بھی حق بات پر کھڑے ہو جاؤ۔ بہت مشکل ہے اپنے خلاف شہادت دینا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں زنا سے حاملہ ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے نظر انداز کیا، اس نے پھر بات دہرائی، پھر نظر انداز کیا، پھر تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر جب تیسری دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جب بچہ ڈیلیور ہو جائے اور دودھ پینے کی عمر سے گزر جائے پھر آنا۔ وہ عورت بچے کو اس وقت لائی جب وہ روٹی کھانا شروع ہو گیا اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب یہ میرا دودھ نہیں پیتا، اب یہ روٹی کھاتا ہے۔ آپ نے بچہ ایک صحابی کے ہینڈ اوور کیا اور اس عورت کو رجم کی سزا ہوئی، سٹوننگ ٹل ڈیتھ۔ حضرات گرامی، خاتون نے اپنے خلاف خود سے شہادت دی۔ اپنے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اختلاف کیا کہ یہ جو مورتیاں آپ بناتے ہیں، یہ فیکٹری آپ نے لگا رکھی ہے، جو مجسمے آپ تراشتے ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دے سکتا ہے۔ یہ اختلاف اس حد تک بڑھا کہ نمرود کا دور تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک دیکھنی پڑی، اور پھر رشتہ داروں کے خلاف بھی حق گوئی کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے، شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے کو سزا دی، تو رشتہ داروں کے خلاف بھی کھڑے ہونا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ پھر اس آیت سے اگلی بات ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب، تم خواہشات کے پیچھے نہ چل پڑنا، تو خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے قانون کو نہ چھوڑ دینا۔ غریب پر تم بوجھ ڈالتے جاؤ، پرچے پہ پرچہ کراتے چلے جاؤ، اور امیر کو تم پوچھو بھی نہ اور کہو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، انصاف بہادر کو چھوڑ دیں، ان کو معافی دے دیں، ایسا نہیں ہے، برابر کا سلوک کرو۔ اور پھر اسی میں کہا گیا کہ تم جو کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اس کا حساب دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے
دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اور جس کی لینگویج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ لینگویج کچھ یوں ہے: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو، عداوت میں تم بے انصافی پر نہ اتر آؤ، نہ تم عدل کرتے رہو، یہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت اس قدر ہے کہ اگر دشمنی بھی ہو کسی کے ساتھ تو دشمنی کی وجہ سے انصاف نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت علی کافر کے سینے پر بیٹھے، اس نے تھوک دیا، آپ نے اس کو صرف اس وجہ سے معاف کر دیا، اب معاملہ ذاتی آ گیا، دشمنی کو بھول کرتے ہوئے انصاف کی راستہ اختیار کیا۔ یہ آیت پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ہم سے انتخابی نشان بھی چھین لیا۔ تو انصاف کرتے ہوئے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ خواہ دشمن بھی ہے تو انصاف سے کام لینا ہے۔ ہمارے ہاں جو قوانین رائج ہیں، اس میں ایک لفظ ہے بائسڈ جج یا بائسڈ ڈیسائیڈنگ آفیسر سن نہیں سکتا، لیکن قرآن پاک بائسڈنس کو نہیں مانتا، کہتا دشمن بھی آ جائے تو آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے اس حد تک کمزوری نہیں دکھانی کہ دشمن کی وجہ سے تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ مگر انگلش لا میں بائسنس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور بائسڈ ایک جج کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ کیس کو نہیں سن سکتا۔ ایک دوسرا لفظ ہے انٹرسٹڈ، بیٹا باپ کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، اس وجہ سے کہ وہ حق بات کو چھوڑ دے گا اور وہ رشتہ داری کی وجہ سے سائیڈ لے جائے گا، طرفداری کرے گا، اور انٹرسٹڈ وٹنس کی شہادت کو قانون تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جو قوانین رائج ہیں، اس میں ان آیتوں کا اگر غلبہ ہو تو پھر سب کے لیے یکساں قوانین بنائے جائیں، اشرفیہ کے لیے کوئی اور قانون، کمزور کے لیے کوئی اور قانون، ججوں اور جرنیلوں کو قانون سے ماورا، خفیہ ایجنسیوں کو قانون سے ماورا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ قرآن پاک کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو کمپٹیشن کے تھرو آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی انصاف سے ماورا رہتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی نظر انداز رہتی ہیں، تو پھر قانون چلانا کس کے اوپر ہے؟ قانون تو سب کے لیے یکساں ہو۔ اب قوانین جتنے بھی ہیں احتساب کے، ججز کے لیے ہے، سپیریئر جوڈیشری کے لیے ہے کوڈ آف کنڈکٹ، کہ اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو ان کو سپریم جوڈیشل کونسل لے جایا جائے گا، وہ بھی ان آیات پر پورا نہیں اترتے۔ ایگزیکٹو کے لیے ہے E&D رولز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز ہیں، وہ بھی ان آیات کے اوپر پورا نہیں اترتے، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ تو پھر بیلنس معاشرہ کیسے قائم ہو؟ ایک اسلامی معاشرے میں ضروری ہے کہ تمام قوانین قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالے جائیں، اور ان آیات کا تمام قوانین کے اوپر غلبہ ہو، اور تمام لوگوں کے لیے یکساں قوانین ہو۔ تمام قوانین کے اندر جتنے لوگوں کو امیونٹی حاصل ہے، ان لوگوں کی امیونٹی ختم کی جائے اور ان کو قانون کے نیچے رکھا جائے۔ انگلینڈ میں ایڈورڈ کاک، اس کو رول آف لا کا بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کنگ جیمز کو کہا کہ یو آر انڈر دی لا، آپ قانون کے نیچے ہیں۔ اس وقت وہاں کا قانون تھا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، لیکن یہ آیات تو بہت زیادہ کمپریہنسو ہے، اور یہ تو کہتی ہے کہ آپ نے حق بات کا ساتھ دینا ہے، عدل و انصاف کا ساتھ دینا ہے، اور خدا کے لیے دینا ہے۔ اور ان آیات پر اگر معاشرہ تعمیر کیا جائے تو پھر ایک پاک اور صاف ستھری سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے۔ میرے وطن کے باسیو، جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے، دعا تمہیں سماج دے، یہ راستے کے پیچ و خم، چلو تو جوم لے قدم، بھلوں کا روپ دھار لو، معاشرہ سے دھار لو۔ والسلام۔